الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج آپ کے سامنے آنے کا ایک خاص مقصد یہ ہے کہ دور حاضر میں بہت سارے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک فتنہ ہے گوھریہ، جو سوشل میڈیا اور عام عوام کے اندر بہت ساری اپنے عقائد غلط جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے وہ پھیلاتے جا رہے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ جل مکمل فتنہ گوھریہ کے عقائد کیا کیا ہیں وہ سنیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جل ہم فیصلہ کریں گے کہ آیا یہ عقائد و نظریات قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا مخالف ہے۔ تو سن لیتے ہیں، یہ کتنا ہی اہم موضوع ہے۔ میری آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ آپ اس موضوع کو اول سے آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور انشاءاللہ جل آپ کو اس کے باطل عقائد کے بارے میں بہت ساری معلومات فراہم ہوگی کہ یہ نہ صرف اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، بلکہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شیدائی بھی کہتے ہیں۔ یعنی ان میں ایک خوبی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شیدائی کہتے ہیں کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں۔ اب جو اہل سنت والے ہیں، جب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا نام آتا ہے تو وہ اس کو من و عن مان لیتے ہیں کہ یہ عاشق رسول ہیں، ان کی تعلیمات قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ لیکن اس دشمن کو پہچاننا بہت ہی ضروری ہے، اور بہت مشکل ہو جاتا ہے جو اپنی ہی صفوں میں چھپ کر وار کرے۔ تو یہ فتنہ گوھریہ ایک ایسا ناسور فتنہ ہے کہ جو ہماری صف میں رہ کر ہمارے عقائد و نظریات لوگوں کو بتا کر اور سادے عوام کو ورگلاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس فتنے کا بانی ہے اس کا نام کیا ہے کہ ریاض احمد گوہر شاہی۔ اس فتنے کا جو بانی ہے بڑا ہے، اس کا کیا نام ہے؟ ریاض احمد گوہر شاہی۔ یہ راول پنڈی پاکستان 25 نومبر 1941 میں پیدا ہوا، اور یہ نہ پڑھا لکھا ہے اور نہ کہیں سے اس نے پڑھا ہے، اور نہ ہی علماء کی صحبت میں بیٹھا ہے۔ یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ مجھے لدنی علم حاصل ہوا ہے، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست مرید ہوں۔ کیا ہے کہ کوئی واسطہ بیچ میں نہیں ہے، براہ راست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید ہوں، اور مجھے حضور علیہ السلام سے علم حاصل ہوا ہے اور علم لدنی حاصل ہوا ہے۔ حالانکہ اگر آپ ان کے افکار و نظریات پڑھیں تو ان کو رتی برابر بھی علم لدنی تو کیا ظاہری باطنی کچھ بھی علم نہیں آیا۔ اور اس کے بعد کیا ہے، جب اس کی صوفیت کو بندوں نے دیکھا تو عام عوام تو کجا، جو ہمارے علماء کرام تھے اس کی صوفیت سے مانوس ہو کر ان کی تائید میں آ گئے۔ اب ان میں سے بڑے نام کیا ہے کہ مفتی ابن عبدالسبحان اور عبدالعلیم قادری ناظم دارالعلوم قادریہ، یہ ان کی تائید میں آ گئے ان کو صوفی دیکھ کر کہ یہ بہت اچھا بندہ ہے۔ لیکن جب ان کی کتابیں انہوں نے پڑھی تو ان کے خلاف کیا ہے، ان لوگوں نے فتویٰ دیا کہ یہ جو عقائد رکھنے والا ہے یہ تو اسلام کا دشمن اور گمراہ کن بندہ ہے۔ لیکن یہ کیا ہے، پہلے صوفیت سے ان کی مانوس ہو گئے، جب ان کے عقائد و نظریات کو پڑھا، سنا، سمجھا، دیکھا، کتابیں پڑھیں، تو پھر ان کے خلاف کیا ہے، ان لوگوں نے فتویٰ جاری کیا اور ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اور اس کی باطل عقائد و نظریات ہم سن لیتے ہیں وہ کون کون سے۔ کس عقائد کا یہ قائل تھا، اور ارکان اسلام کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے، جو اسلام کا پلر ہے، ضروری ارکان ہے اسلام کے بارے میں، وہ کیا کہتا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو اسلام کا وقتی رکن کہا گیا۔ کیا ہے کہ یہ صرف وقتی رکن ہے، اور اصل کیا ہے، ذکر الہی، ذکر کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ کا سجدہ، نماز بے فائدہ ہے، اگرچہ آپ کی کمر ٹیڑھی ہو جائے۔ یعنی کیا ہے، ہم اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور دوسری یہ ہے کہ ذکر الہی۔ ہم ذکر الہی کے قائل ہیں، ذکر کرنا چاہیے، بہت اچھی چیز ہے، اپنے رب تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، کوئی بھی اس سے منع نہیں کرتا۔ لیکن اس کا جو ڈیل کیا تھی کہ یہ اسلام کے جو ارکان اسلام ہے یہ وقتی صرف رکن ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ حالانکہ رہتی دنیا تک جب تک اسلام رہے گا یہ رکن رہیں گے، اور یہ شعائر اسلام ہے، جو ان پر عمل کرتا ہے یہ کیا اسلام کے شاعر ہیں اور مسلمان کی پہچان ہے۔ لیکن یہ پہچان کس کو دے رہا ہے؟ ذکر قلبی کو۔ ہم اس کے قائل ہیں، یہ ذکر کرنا چاہیے، لیکن
اس کا مین جو ٹارگیٹ ہے کیا ہے کہ نماز روزہ یہ کوئی بھی ایسی اصل چیزیں نہیں ہے، حالانکہ ایمان لانے کے بعد سب سے جو اہم ہے نا وہ یہی ہے، اور احادیث مبارکہ میں ان کو ارکان اسلام میں شمار کیا گیا ہے، جو دین کا ستون پلر ہے ان میں یہ شامل ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ علم کی اہمیت کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے کہ ظاہری علم کی انتہا صرف بحث و مباحثہ ہے جو مقام شرع بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ 72 فرقے اس ظاہری فرقے ہی کی پیداوار ہیں، یعنی ظاہری علم کوئی بھی اہمیت کا حامل نہیں ہے، بس باطنی علم ہونا چاہیے، ذکر قلبی کرنا چاہیے۔ ہم پھر کہتا ہوں میں اس کا انکار نہیں ہے، باطنی علم بھی ضروری ہے، اور فرض کہا گیا ہے کہ جیسے باطنی علوم ہے، جو باطنی بیماریاں ہیں ان کے بارے میں علم سیکھنا، تکبر، ریا، حسد، ان کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ علم سیکھنا فرض ہے، لیکن جو ظاہری علم ہے اس کا یہ انکار کر رہا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے کہ پیر کی شرط، ایک انوکھی پیر کی شرط جو آج تک آپ نے کہیں بھی ایسی شرط نہیں سنی گی، وہ کیا کہتا ہے؟ اگر مرشد مرید کو 7 دن کے اندر ذاکر قلبی نہ بنا دے تو وہ کیا ہے؟ مرشد ہی ناقص ہے۔ اب اس میں آپ بتائیں مرشد کا کیا قصور ہے؟ حالانکہ یہ شرط آپ نے کہیں پر بھی کہیں اور نہیں سنی ہوگی۔ مرشد بنتا ہی وہی ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا حامل ہو، دین کو اپنے اوپر نافذ کرے۔ شریعت جب اپنے اوپر نافذ کرتا ہے تو وہ طریقت کا حامل بن جاتا ہے، وہ تو اپنے اوپر کر رہا ہے، لیکن اب ایک مرید آتا ہے، مرشد اپنے مرید کو کہتا ہے کہ یہ باتیں کرو، اگر وہ عمل نہ کرتا تو اس میں مرید کا قصور ہے نہ کہ پیر کا۔ یہ کیا ہے؟ یہ الٹی منطق ہو گئی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کون سا باطل عقیدہ اس نے گڑھا، کون سی گمراہ کن بات کی؟ حضرت آدم علیہ السلام اس نفس کی شرارت کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے اور اس ناسور دنیا میں آئے، حالانکہ یہ ایسی یعنی نیگیٹو باتیں کر کے، اس کے علاوہ قرآن اور حدیث کے علاوہ علماء تو کہتے ہیں کہ اور جگہ نیگیٹو ایسی باتیں لوگوں کے درمیان بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر تھی جو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانہ جو کھایا اور اس دنیا میں آئے۔ مین مقصد تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ظاہری دنیا میں لانا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی جو خفیہ تدبیر تھی وہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا تھا وہی ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانہ کھایا، جنت سے باہر آئے، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں لانا مقصد تھا۔ الغرض اس کے علاوہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسی باتیں اگر ہم عام سادی عوام میں بیان کریں گے تو لوگ اللہ تعالیٰ کے انبیاء سے دور ہو جائیں گے، دل میں نفرت آ جائے گی۔ قرآن اور حدیث کے علاوہ، جیسے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ اس کا ذکر کہیں اور کرنا یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، آئین پاکستان اور اس کے علاوہ اسلام نے ان کے بارے میں حد بندی کی ہے، وہ کیا ہے کہ جو اس حد سے گزرتا ہے، کراس کرتا ہے، وہ اس مسلمان ہی نہیں رہتا۔ لیکن اس نے کیا کہا قادیانیوں کے بارے میں؟ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کریں، ان کو کیا ہے؟ وہ مسلمان سمجھتا ہے، اور قادیانیوں کے بارے میں بھی اس کا یہی نظریہ ہے کہ قادیانی بھی کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ اور ایک اور جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام پر کیا الزام لگایا؟ حضرت آدم علیہ السلام شیطان خور تھے۔ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام شیطان خور تھے، یہ الزام لگایا۔ یعنی کیا ہے کہ اللہ کے انبیاء کے بارے میں کیا باتیں کرنی ہے، یہ تک ایسے صوفیت کو پتہ نہیں ہے کہ ایسے صوفیہ کو کہ اللہ کے انبیاء کے بارے میں مجھے کون سے جملے استعمال کرنا چاہیے۔ اور دوسری جگہ قرآن میں جب یہ قرآن اور حدیث پڑھتا ہے تو من مانی قرآن میں تفسیر کرتا ہے، اور تفسیر بالرائے تمام علماء کرام کے نزدیک کرنا کیا ہے کہ یہ حرام ہے، اپنی طرف سے تفسیر کرنا، تفسیر بالرائے یہ کرنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں بھی، اور وہ آیات علماء کے بارے میں چپکا دیتا ہے جو یہودوں اور نصارہ کے بارے میں نازل ہے۔ کیوں؟ علماء کرام نے جب تعاقب کیا تو وہ آیات قرآن کی جو اللہ تعالیٰ نے یہود نصارہ کے بارے میں نازل کی، وہ علماء کرام کے اوپر کیا ہے؟ اس نے چپکا دی۔ اور نبی جیسے ہم سارے ہی لوگ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن امتی ہونے کے لیے اس نے کون سی شرط رکھی ہے وہ آپ سن لیں۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندہ زیارت نہ کر لینا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہو سکتا۔
اب آپ سوچ لیں یہ کس کتاب میں شرط لکھی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کرے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہو سکتا؟ یہ کہاں پر آیا ہے؟ حالانکہ کہیں پر بھی نہیں آیا، یہ اپنی طرف سے آیا ہے، اس نے کیا ہے۔ اور علماء کرام کی توہین وہی کہ جو یہود اور نصارہ پر آیات نازل ہوئی، اس نے کیا ہے علماء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر چپکا دی۔ اور اس کے بعد اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے انبیاء پر کتنا بڑا توہین کی، اولیاء کی فضیلت کا سہارا لے کر وہ کیا کہتا ہے کہ اولیاء کو انبیاء پہ فوقیت دی، اور کہا کہ نبی تو دیدار الہی کے لیے ترستے ہیں، نبی تو دیدار الہی کے لیے ترستے ہیں، اور ولی ہر وقت دیدار الہی کرتا رہتا ہے۔ یہاں پر عام سا بندہ بھی سمجھے گا، جب یہ عقیدہ سنے گا تو کہے گا کہ اللہ کے انبیاء سے بڑھ کر تو اللہ تعالیٰ کی اولیاء ہے۔ حالانکہ اولیاء کی علماء کرام نے لکھا ہے کہ اولیاء کی شان وراء الورا ہے، لیکن اولیاء ایک صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، صحابی تو کجا ایک تابعی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر اس کا یہ موازنہ کس سے کرا ہے کہ اللہ کے انبیاء سے بھی افضل ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور نشے کے بارے میں قرآن و حدیث میں آپ نے واضح احکامات سنے ہوں گے کہ نشہ کرنا حرام ہے، لیکن یہ کیا ہے، نشے کو کیا کہتا ہے کہ نشہ کرنا عبادت ہے۔ حالانکہ قرآن و حدیث آپ پڑھ کر دیکھ لیں کہ نشہ کرنا کیا ہے، حرام ہے، اپنی طرف سے دین کی تشریح کرنا۔ اور اس کے بعد درود شریف کی فضیلت ہم اکثر اپنے بیانات میں کہتے رہتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے یہ امتی کا حق ہے۔ اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے بہت سارے فضائل و برکات ارشاد فرمائے ہیں جو حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھتا ہے۔ لیکن یہ درود کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ درود شریف کا کوئی بھی فائدہ نہیں، اہمیت نہیں، اصل کیا ہے، ذکر الہی ہے۔ میں پھر کہوں گا ذکر الہی کرنا اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، اس کا منکر کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ذکر الہی کی آڑ لے کر درود شریف کو، اس کے علاوہ دین کی ضروری احکامات کو ٹارگیٹ کرنا، یہ کیا ہے، دین کے ساتھ ٹکر لینے والی بات ہے۔ اور یہ سارے عقائد جب مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے پڑھے نا، تو آپ کی بارگاہ میں جب یہ ان کے عقائد پیش کیے گئے تو آپ نے اس کے خلاف فتویٰ دیا، اور 35 علماء کرام نے اس فتوے کے اوپر دستخط کیے اور تائید کی۔ وہ فتویٰ کیا ہے، آپ لکھتے ہیں کہ یہ شخص فاسق ہے، فاجر ہے، زندیق ہے، سرکش ہے، گمراہ ہے۔ کیا ہے، گمراہ ہے، جو اس کی باتیں مانے گا وہ بھی اسی کی طرح ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ہے، اس پر یہ کیا۔ اور پھر علماء کرام نے جب یہ عقائد نظریات سنے ان کے، تو ان کو دعوت خیر دی کہ آپ کیا ہیں، بھلائی کی طرف آ جائیں، اپنے ان باطل عقائد سے توبہ کر لیں۔ لیکن کیا ہے، اس نے ایسا نہ کیا۔ اور آج جو لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ اچھی ہے، یہ صوفی تھا، اچھا تھا، ان کی تائید کرتے ہیں، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ایک کیا ہے، ایسی مثال ہو گئی کہ غلاظت کو عطر لگا کر پیش کرنا کہ دیکھو اس غلاظت میں سے خوشبو تو آ رہی ہے۔ یعنی اپنے آپ کو بھلے صوفی کہتا ہو، بھلے ظاہری اعتبار سے صوفی جیسا لبادہ اوڑھا ہوا ہو، لیکن یہ ہے کہ اس کی مثال کیا ہے، غلاظت کو عطر لگا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا کہ دیکھو اس غلاظت میں سے خوشبو تو آ رہی ہے۔ یہ ایسی ہی مثال ہے۔ اور یہ سارے جو میں نے آپ کو عقائد و نظریات اس کے بتائے، باطل گمراہ کن عقائد، یہ میں نے کہاں سے لیے، اس کی کتاب ہے، آپ کتاب کا نام نوٹ کر لیں، وہ کتاب کیا ہے، کتاب روشناس، میں نے یہاں سے لیا۔ اور دوسری کتاب ہے کتاب مینار نور، اور تیسری کتاب کیا ہے کہ کتاب روحانی سفر، اور فتنہ گوریہ وغیرہ۔ یعنی یہ کتابیں ان کی ہے جو میں نے آپ کو عقائد مختصر سے ٹائم میں بتائے، اس میں بھی ملیں گے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی باطل کن اس کے عقائد و نظریات ہیں جو اس کے ان کتابوں میں شائع ہیں۔ اور اس وقت جو اس کا گدی نشین ہے وہ کیا ہے، یونس الگوہر، اس فتنے کو بڑا چڑھا کر لوگوں کو بیان کر رہا ہے اور لوگوں کو ورگلا کر اس گمراہی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم کیا کریں، اس فتنے کا تعاقب کریں اور اپنا ایمان ایسے لوگوں سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی دین اسلام پر ثابت قدم رہ کر اور گمراہ کن عقائد سے بچتے ہوئے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ عقائد جان کر خوشی ہوئی، پتہ چلا، تو آپ کیا کریں، اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ جو لوگ اس فتنے میں مبتلا ہیں یا جو ان لوگوں سے مانوس ہیں تو وہ حق اور صداقت جان کر ان سے اپنا ایمان بچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا اور ہمارا
یہ سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید علامہ آصف قادری آفیشیل میں۔ درس بخاری کی اس بابرکت سیریز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔